الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ مختصر سے حمد و ثنا کے بعد تمام ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ماہ صفر المظفر چل رہا ہے۔ اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت کے بہت بڑے بڑے ولیوں کا وصال اس ماہ مقدس میں ہوا، جن میں سے ایک عظیم ہستی حضرت علی امام ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی آفتاب ولایت مہتاب رشد و ہدایت قیوم زمانی قدوۃ السالقین زبدۃ العارفین حامی سنت قاطع بدعت حضرت مجدد الفسانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی کا وصال مبارک بھی اسی ماہ مقدس میں ہوا۔ ناظرین، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 971 سن ہجری میں ہوئی اور سرہند کے ایک شہر میں ہوئی، اسی وجہ سے آپ کو سرہندی بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب 28 فاستوں سے جناب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی ایک دفعہ بہت زیادہ علیل ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے، تو آپ کے والد محترم بظاہر آپ کی اس طبیعت سے مایوس ہو گئے، مگر آپ کو اچانک خیال آیا کہ آپ کے دور حاضر میں ایک اللہ کے بہت بڑے ولی حضرت شاہ کمال کی خدمت بابرکات سے دعا کے لیے حاضری دی جائے، جو آپ کے زمانے میں باکمال بزرگوں میں سے ہیں۔ حضرت کمال نے دیکھا، آپ کو دیکھ کر یہ کہا کہ آپ اطمینان ہو جائیں، یہ آپ کا بیٹا، آپ کا صاحبزادہ یہ لمبی عمر پائے گا اور اپنے وقت کا بڑا عالم بھی بنے گا اور عارف بھی بنے گا، اور اس کائنات نے یہ منظر بھی دیکھا، اور آپ دور حاضر آپ پورے 1000 سالہ کے لیے آپ مجدد الفسانی کے لقب سے مشہور ہو گئے ہیں۔ گرامی قدر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رب تعالی نے وہ مرتبہ مقام عطا فرمایا۔ اگر بات کی جائے سلسلہ نقشبندیہ کی تو آپ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، اور اگر بات کی جائے سلسلہ قادریہ میں آپ سلسلہ قادریہ میں اگر بات کی جائے تو شاہ سکندر کیتلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ خلیفہ تھے، اور سلسلہ چشتیہ میں آپ اپنے والد گرامی کے خلیفہ تھے، اور سلسلہ سہروردیہ میں آپ خواجہ مخدوم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ تھے۔ ناظرین، ایک اور واقعہ آپ رحمۃ اللہ تعالی کا بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک دفعہ آپ قضاء حاجت کو تشریف لے کے جا رہے تھے تو اچانک دیکھتے ہیں ایک پیالہ ہے، اس پیالے میں اللہ رب العزت کا نام لکھا ہوا ہے اور وہ نجاست سے بھرا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں، اس پیالے کو اٹھاتے ہیں، پیالے کو اٹھا کر پانی منگوا کر اسے صاف کرتے ہیں۔ جب اسے صاف کرتے ہیں تو کسی پاک اور صاف کپڑے میں لپیٹ کر کسی اونچی جگہ رکھتے ہیں۔ جب آپ یہ عمل کرتے ہیں اور بعض اوقات آپ اس پیالے میں پانی بھی پیا کرتے ہیں، جب آپ نے یہ عمل کیا تو من جانب اللہ یہ آواز آتی ہے، اے شیخ احمد، جس طرح تو نے میرے نام کو بزرگ جانا ہے، جس طرح تو نے میرے نام کو عزت دی ہے، اسی طرح ہم نے بھی دنیا و آخرت میں تیرے نام کو عزتیں دے دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ صرف اتنا ہی نہیں، حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر میں 100 سال تک یہ ریاضتیں کرتا، مجاہدات کرتا، تب بھی اتنے فیض و برکات مجھ پر نازل نہ ہوتے جتنے اس عمل کے ذریعے مجھ پر فیض و برکات حاصل ہوئے ہیں۔ ناظرین، جس مقصد کے لیے حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی دنیا میں تشریف لائے، جب وہ مقصد پورا ہو گیا تو آپ کا 29 صفر المظفر کو 1034 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ تو اگر آپ کے درمیان میں آپ کا حیات طیبہ دیکھے جائے تو وہ 65 سال عمر بنتی ہے، تو 65 سال میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 65 حیات زندگی 65 سال ہے، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بھی حیات طیبہ 65 سال ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی 29 صفر مظفر 1034 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا، اور آج بھی سرزمین سرہند میں آپ رحمۃ اللہ تعالی کا مزار مبارک مخلوق کے خدا کے لیے فیض و برکات کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ناظرین، جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی آپ کی قبر مبارک پر حاضر ہوتے ہیں اور یہ جملے کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، اور خاک کے ذرے فلک اے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس کرم سے ہے وہ گرمی احرار، اور وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ آخر میں یوں بھی کہوں گا کہ میرے لب پر جو مدت ہے مجدد الفسانی کی، یقیناً یہ عنایت ہے مجدد الفسانی کی، اور فقط سر ہی نہیں جھکتے دلیز مجدد پر، دلوں پر بھی حکومت ہے مجدد الفسانی کی۔ اور رواں ہیں آج بھی سرہند میں زمزم کا مے خانہ، رواں ہیں آج بھی سرہند میں زمزم کا مے خانہ، یہ ایک زندہ کرامت ہے مجدد الفسانی کی۔
دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں حضرت علی امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے اور ان کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔